اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اإلہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ وہ کون ہے جو بحر و بر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راہ دکھاتا ہے، اور کون سے پہلے بارش کی خوشخبری دینے والا اور ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا ایسے کامل القدرت اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتے ہیں؟ نہایت ہی بالا و برتر اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مستر کی پکار کے بارے میں بات ہوئی تھی گزشتہ درس میں کہ مستر کی جو دعا ہوتی ہے اس کو کون سنتا ہے؟ مستر یعنی بے قرار، مجبور، محتاج، ہر طرف سے مایوس ہونے والا انسان جب اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو سننے والا سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے ہیں، کچھ دعا سکھائی، مسنون دعا۔ اس میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلی بات کہ سوائے اللہ کی کوئی معبود برحق نہیں، اور اے اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور پھر تیسری بات اس میں یہ سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ہمیں ایک لحظے کے لیے بھی ہمارے اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے، اور پھر ہمارے سارے کاموں کو آپ درست فرما دیجیے۔ یہ چار باتیں اس دعا میں سکھلائی، بہترین بڑی پیاری دعا ہے۔ اس طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو شخص مستر ہے، جو مستر ہو کر پکارتا ہے تو پھر اللہ کے ذمے اس کی دعا کو قبول کرنا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بے قرار اور مجبور ہو جاتا ہے سارے سہارے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں، اور بس اب وہی یہ سمجھتا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اور روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھ کر اس سے مانگتا ہے، تو اس وقت رحمت حق جوش میں آتی ہے اس برکت کی وجہ سے جو اخلاص اس نے اختیار کیا تھا، نے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ اس نے مانگا تھا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، چاہے متقی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے کوئی مومن کی شرط نہیں ہے۔ کوئی بھی جو مستر ہے، جو بے قرار ہے، جو مجبور ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس کو اپنی پکار سنا رہا ہے، اپنی دعا اس سے مانگ رہا ہے، اس سے رجوع ہو گیا ہے اور اسی کو اپنا حاجت روا سمجھ کر پکار رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت حق اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور جوش مارتی ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے دیگر باتیں اس آیت میں جو بتائی جا رہی ہیں وہ یہ کہ آسمانوں پر یعنی ستاروں کو روشنی دینے والا کون ہے جو تم کو راستے دکھاتے ہیں بحر و بر میں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یعنی خشکی اور سمندر میں جو راستہ دکھتا ہے، جو تاریکیوں میں تمہیں جو ہے جو روشنی کی وجہ سے، تو اس کو روشنی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سی باتیں پچھلی آیتوں میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں کو اللہ تعالیٰ دکھلا کر ایک کے بعد دیگرے سوال کرتے جا رہے ہیں کہ یہ تمام نعمتوں کا دینے والا کون ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ تو اس میں بھی کچھ مزید دوسری باتوں کی طرف تذکرہ کیا گیا ہے کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ جو بنائے ہیں اس کے تین مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو راستہ دکھاتا ہے تاریکیوں میں، اور دوسرے یہ کہ اس کو آسمان پر اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کے لیے بنایا ہے۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ کہا سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرے دو مقاصد اس کے یہ بتائے ہیں کہ آسمان پر اس کو زیب و زینت کے لیے ہم نے بنایا ہے اور شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ۔ تو اس طریقے سے تین مقاصد اس کے بیان کیے گئے ہیں، ستاروں کو روشنی دینے کے اور ستاروں کو بنانے کے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور پھر بارش کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بارش کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے جو قحط سالی سے متاثر ہیں، جو بارش کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے تو ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اب بارش آنے والی ہے۔ جو پریشان ہیں اور ان کی جو ہے آسمان کی طرف ان کی نظریں اٹھتی جاتی ہے کہ بارش کب آئے گی، تو ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ الہ مع اللہ، پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں
کہ وہ بلند و بالا ہے، کامل القدرت ہے اللہ، اس کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتے ہیں؟ تعالی اللہ عما یشرکون، وہ تو نہایت ہی بالا و برتر ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے جو اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ مشرک بذام خود غیر اللہ کو الہ و معبود مستعان مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نسبت غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی غلط باتوں سے پاک ہے، کسی کی رائے مشورے کے بغیر تنہا کائنات کی فرمان روائی پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر اللہ کو الہ قرار دینا، ان سے استعانت چاہنا، ان کے آگے لوازم میں عبادت ادا کرنا، منتیں و مرادیں مانگنا، ان کا وسیلہ لینا، ان کی نیاز و نظر پیش کرنا، یہ سارے امور شرکیہ ہے، اور شرک ہی وہ سنگین جرم ہے کہ توبہ کے بغیر بخشا نہیں جاتا۔ مشرک نجس و ناپاک ہوتا ہے، جنت اس پر حرام، دوزخ اس کا مقام ہے۔ شرک سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ، یا وہ کون ہے جس نے پہلی دفعہ پیدائش کی ابتدا کی، اور کون تم کو زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ اے مشرکو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو سکتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک بنیادی بات بتائی ہے انسان کو کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یعنی بے حیثیت تھے تم، اور ایک پانی کے خطرے سے تم کو ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا، قابل ذکر شے تم نہیں تھے، اور پھر آج تم زمین پر ہو، اس کے بعد پھر جو ہے دوبارہ تمہیں مار کر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ثم یعیدہ، یہ تمام کام کرنے والی کون سی ہستی ہے سوائے اللہ کے؟ ومن یرزقکم من السماء والارض، پھر تم کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہاری بقا کا سامان بھی پیدا کیا، اسی زمین سے آسمان سے بارش برسا کر، اور پھر آسمان سے بارش برسا کر زمین کے جو ہے جو برکتیں تھے اس کو کھول دیا، اور زمین سے مختلف قسم کے نباتات، پھل اور پھلاری کو نکالا، اور غلجات کو نکالا جو تمہاری غذاؤں کا جس میں انتظام کیا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، پھر بتا رہے ہیں کہ سوائے اللہ کے اے مشرکو بتاؤ تو صحیح کیا ایسی قدرت رکھنے والا اللہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی معبود ہو سکتے ہیں؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہیے اگر تم اپنے اس عقیدے میں سچے ہو تو کوئی ثبوت پیش کرو۔ پھر بتایا گیا ہے کہ تم جو عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اور کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے کر رکھے ہیں، فلاں اور فلاں اور فلاں، تو پھر کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے ان باتوں کی؟ دلیل ہے تو پیش کرو، دلیل نہیں ہوتی ہے ایسی باتوں کی، اور دلیل مانگنا چاہیے۔ دعویٰ بے دلیل انتہائی بیکار چیز ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جانے کا قابل ہوتا ہے۔ آج بہت سے لوگ دعوے کرتے ہیں لیکن دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل کیا ہے اسلام میں؟ دلیل جو ہے قرآن ہے، دلیل سنت ہے، اور دلیل صحابہ کرام کی زندگیوں کا عمل ہے، یہ دلیل بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا عقیدہ اور ان کا عقیدہ، ان سے محبت میں ہم یہ کر رہے ہیں یا فلاں سے محبت میں کر رہے ہیں، یہ چلنے والا نہیں ہے، اور یہی آج جو ہے اس کو لے کر لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دلیل نہیں بن سکتی، اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لاؤ دلیل، اگر تمہارے پاس جو ہے اس بات کی کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے جس وجہ سے تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اے مشرکو، تم نے اللہ تعالیٰ کے جن مخرب بندوں کو شریک خدائی قرار دیا ہے وہ دوبارہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، انہیں اس کی بھی خبر نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو علم الغیب نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی جیسے دیگر باتوں کا ابھی ذکر کیا گیا اس سے پچھلی آیتوں میں بھی کہ ایک ایک بات کو گنوا کر کہ یہ تمام کام کرنے والی ذات کون ہے سوائے اللہ کے، ایکا و تنہا اس کی مالک ہے اور وہی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ ایسے ہی علم الغیب کا معاملہ بھی بالکل ویسا ہی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں، یا فرشتے ہو یا اجنہ ہو یا انسان ہو، یا انسانوں میں سب سے یعنی بلند ترین انسان انبیاء کرام ہو، کوئی بھی ہو، صلحاء امت
ہو، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے علم الغیب نہیں دیا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ علم الغیب صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ علم الغیب، علام الغیوب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اصل میں علم الغیب اور انباء الغیب میں لوگ فرق محسوس نہیں کرتے۔ علم الغیب جو ہوتا ہے وہ اپنا ذاتی علم ہوتا ہے، عطائی علم نہیں، اور جو ہے وہ کامل علم ہوتا ہے، کلی علم ہوتا ہے، جزئی علم نہیں ہوتا ہے، اور کامل ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ کامل علم اور کلی علم، ساری یعنی ذرے ذرے کا علم، کائنات کی ہر چیز کا علم، اور خود کا اپنا ذاتی علم، عطائی علم نہیں۔ جس کسی کو بھی علم دیا جاتا ہے غیب میں سے، وہ عطائی علم ہوتا ہے، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، چاہے وہ صلحائے امت ہو، چاہے اور دیگر کوئی ہو۔ ان کو اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتے ہیں تو وہی جو ہے اس کے بعد وہ جانتے ہیں۔ جیسا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ شریعت کا علم دیتے ہیں، شریعت کے بارے میں لوگوں کو سکھانے کے لیے جتنا علم کی ضرورت پڑتی ہے اتنا علم ان کو عطا کیا جاتا ہے، وہ بھی وحی اور الہام کے ذریعے سے، اور اتنا ہی علم جو عطا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ دیگر واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کیا، جیسا سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا، اس میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی کہ دیکھیے اللہ کے نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، لیکن بہت سی باتیں ایسی تھیں جو تکوینی امور کے طور پر وہ ان کو معلوم نہیں تھی، وہ جا کر خضر سے سیکھ رہے تھے، خضر کو جو ہے وہ بات معلوم تھی۔ ایسا ہی دنیا میں بھی بہت بسا اوقات ہوتے رہتا ہے۔ کئی ایک لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے کچھ دوسرے قسم کا علم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبیوں سے زیادہ ہو گئے۔ نبی تو اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، چنندہ اور سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، اور تو جو ہے اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، لیکن جتنا علم جس کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، اور دوسروں لوگوں کے علم الغیب ہونے کے تعلق سے جو لوگ خیالات رکھتے ہیں، جو باطل عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی نفی اس میں کر رہے ہیں۔ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ سورہ انعام پارہ 7 میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، یعنی اللہ کے پاس۔ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، اور وہی جانتا ہے بحر و بر میں کیا ہے، خشکی اور تری میں کیا ہے، اور ایک پتا بھی نہیں گرتا لیکن اس کو اس کا علم ہوتا ہے۔ إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، اور جو ہے ایک دانہ بھی زمین کی گہرائی میں خشک اور تر جو بھی ہو اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور یہ کتاب مبین میں ایک واضح کتاب میں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ساری کی سارے باتوں کا علم، کائنات کے ذرے ذرے کا علم، علم محیط سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور کو نہیں ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ سورہ انعام پارہ 7 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کو جو ہے ظاہر فرما دیا تاکہ امت کے لوگوں کو جو باطل عقائد رکھنے والے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، اور مسلسل یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کو بھی غیب کا علم ہے، فلاں کو بھی غیب کا علم ہے۔ یہ باتیں جو ہے نہیں کرنی چاہیے، یہ قرآن کی آیتوں کی تکذیب ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس علم الغیب ہے۔ نفی کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی زبانی قل لا اقول، قل کہہ کر صرف نہیں کہہ دیا کہ ایسا بتا دیجیے، بلکہ قل جہاں پر کہا جاتا ہے وہ تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، اور پھر میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی تمام باتوں کی نفی کر دی، یعنی روحانی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے،
یہ جو کہتے ہیں لوگ، یہ سب باتوں کی نفی کرا دی گئی، اور یہ بات بتائی گئی کہ میں اسی بات کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے۔ اور پھر کہہ دیا گیا کہ دیکھو اندھا اور جو ہے بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خالق ہے اور دیگر جو ہے مخلوقات ہیں اس کی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور غیب کا علم ہے، وہی جانتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے میں کیا کچھ ہے۔ تو اس طریقے سے ان تمام باطل عقائد کی اس میں نفی کر دی گئی۔ وما یشعرون ایان یبعثون، بتایا گیا کہ تم جن کو اللہ کے سوا شریک کرتے ہو علم الغیب میں یا دیگر جو ہے کاموں میں، اور یہ سمجھتے ہو کہ ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، تو ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے جن مخرب بندوں کو شریک خدائی قرار دے رکھا ہے، ان کی بے خبری کا حال یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی کسی کو خبر بھی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اتنے بے بس اور مجبور ہیں کیونکہ وہ مخلوق ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور والذین لا یخلقون، یعنی وہ جو ہے کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے ہیں۔ والذین یدعون مع اللہ الہا آخر، جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ خود مخلوق ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہا سورہ النحل پارہ 14 میں، وہ تو مردے ہیں، مرے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، قیامت کب واقع ہوگی۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان شرک کرنے والوں کا علم نسیم منسیہ، بھولا بس رہا ہے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ تو انجام آخرت کے تعلق سے شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی قیامت کا علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بھی علم الغیب ہی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہا سورہ لقمان میں پارا اللہ تعالیٰ نے کہ سوائے اللہ کے بے شک جو ہے قیامت کا جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ حدیث جبرائیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو کہا کہ سائل کو جتنا معلوم ہے مسئول کو بھی اتنا ہی معلوم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔